11 جنوری 1966 کو جب پاکستانی وفد کے ارکان 7 دن کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے تو اچانک انہیں نیند سے بیدار کر کے اطلاع دی گئی کہ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد 3 جنوری 1966 کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اپنے 16 رکنی وفد کے ساتھ روس کی جمہوریہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچے تھے۔ ان کے وفد میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ شہاب الدین اور وزیر تجارت غلام فاروق کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام شامل تھے۔ اسی روز بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری بھی اپنے وفد کے ساتھ تاشقند پہنچ گئے۔ ان دونوں سربراہان مملکت کی تاشقند آمد کا مقصد یہ تھا کہ ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد دونوں ممالک میں جو خلیج حائل ہو گئی ہے اسے ختم کیا جائے۔ سوویت یونین اس مذاکرات میں ثالث کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ پاکستان اور بھارت کی یہ تاریخی مذاکرات 7 دن تک جاری رہے۔ اس دوران کئی مرتبہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم شاستری نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے شدہ تھا اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو رہے تھے جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسری طرف پاکستانی وفد کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کوئی معاہدہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ غالباً روسیوں کی مداخلت سے شاستری جی کسی قدر پسیجے اور پاکستانی وفد کو ان مذاکرات کے دوران کشمیر کا نام لینے کی اجازت مل گئی۔ البتہ بھارتی وزیر اعظم کا رویہ بدستور سخت اور بے لوچ رہا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے ہو چکا تھا اور اب اسے از سر نو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ شروع میں صدر ایوب خان بھی غالباً اسی خیال سے متفق تھے، لیکن اسی وزیر اعظم مسٹر کوسیگن نے صدر ایوب خان سے پے در پے چند ملاقاتیں کر کے ان پر کوئی ایسا جادو کیا کہ ان کا رویہ ڈرامائی طور پر بدل گیا اور وہ دفعتاً اس بات کے حامی ہو گئے کہ کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہمیں تاشقند سے واپس جانا زیب نہیں دیتا۔ قدرت اللہ شاہ مزید لکھتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران کسی نقطے پر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو صدر کا ناریل اچانک چٹک گیا۔ انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا، الو کے پٹھے بکواس بند کرو۔ مسٹر بھٹو نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، سر آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کوئی نہ کوئی اردو زبان جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ غالباً یہی وہی نقطہ آغاز ہے جہاں سے صدر ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے راستے عملی طور پر الگ ہو گئے۔ شہاب صاحب کے بقول وزیر اعظم کوسیگن نے صدر ایوب پر کیا جادو چلایا یا کیا دباؤ ڈالا اس کے اب تک سراغ نہیں ملے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں رہنماؤں کی 1 یا 2 ملاقاتیں ایسی تھیں جن میں پاکستانی وفد کا کوئی اور رکن موجود نہ تھا۔ اسی بات کی آڑ لے کر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کے خلاف یہ سوچا چھوڑا کہ معاہدہ تاشقند میں کچھ ایسے امور بھی پوشیدہ ہیں جو ابھی تک صیغہ راز میں ہیں اور وہ بہت جلد ان کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں۔ قدرت اللہ شاہ مزید لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ محض ایک سیاسی شعبدہ بازی تھی جس کا مقصد صدر ایوب پر ایک عامیانہ الزام تراشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ 10 جنوری 1966 کو صدر ایوب خان اور وزیر اعظم شاستری نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر دیے اور مسٹر کوسیگن نے اس پر اپنی گواہی ثبت کر دی۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ دونوں ممالک کی مسلح افواج اگلے 1.5 ماہ میں 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی اور دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے منشور پر پابند رہتے ہوئے باہمی مذاکرات کی بنیاد پر حل کریں گے۔ اس کے بعد خوشی منانے کی غرض سے 2 تقریبات منعقد ہوئیں۔ ایک تو بین الاقوامی صحافیوں کی پریس کانفرنس کا استقبالیہ، دوسرا مسٹر کوسیگن کا دونوں وفود کے لیے ایک شاندار ڈنر تھا۔
ان دونوں تقریبات میں پاکستانی وفد کے ارکان کسی قدر بجھے بجھے اور افسردہ دل تھے، لیکن بھارتی ارکان خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور چہک چہک کر اپنی شادمانی اور مسرت کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ لال بہادر شاستری بھی خوشی سے سرشار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈنر کے بعد جب وہ اپنے ولا میں واپس گئے تو کچھ دیر ٹیلی فون پر دہلی سے باتیں کرتے رہے، غالباً اپنی کامیابی اور فتح یابی کی خبر دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد شادی مرگ نے انہیں آدھ بوچا اور 2-3 گھنٹوں کے اندر دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہاں پہ کہا گیا کہ دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ان کی اہلیہ کی طرف سے، ان کے بیٹے کی طرف سے بعد میں اس پر واویلا کیا گیا اور اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا۔ لال بہادر شاستری 2 اکتوبر 1904 کو اتر پردیش کے شہر مغل سرائے کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آزادی کے بعد انہیں اتر پردیش کا پارلیمانی سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں وہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ گووند بلبھ پنت کے دور میں ان کے مشیر اور صوبائی وزیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے 1952، 1957 اور 1962 کے عام انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کے لیے بہت محنت کی، جس کے اعتراف میں جواہر لال نہرو نے انہیں اپنی کابینہ میں پہلے وزیر داخلہ اور پھر وزیر خارجہ کے منصب پر فائز کیا۔ جواہر لال نہرو کی وفات کے بعد 9 نومبر 1964 کو انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے کا منصب سنبھالا۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم واقعہ پاک بھارت جنگ تھی۔ اس جنگ کے بعد عالمی طاقتوں کے دباؤ پر 10 جنوری 1966 کو تاشقند کے مقام پر ایک معاہدے پر دستخط ہوئے اور اسی رات 11 جنوری 1966 کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث لال بہادر شاستری وفات پا گئے۔ معاہدہ تاشقند کے بعد بھٹو اور ایوب خان کے اختلافات کھول کر سامنے آ گئے۔ بھٹو کا خیال تھا کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر پاکستان نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر کے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے بھارت کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ادھر پاکستانی عوام اور حزب مخالف کے سیاستدانوں کا بھی یہی خیال تھا اور معاہدہ تاشقند کے فقط 3 دن بعد 13 جنوری 1966 سے مغربی پاکستان میں معاہدہ تاشقند کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ یہ تحریک جلد ہی مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پہنچ گئی۔ لاہور میں پولیس نے مظاہرین کے ایک بڑے ہجوم پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 2 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ 14 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ بھٹو اس مرحلے پر ایوب خان سے بگاڑے بغیر اعلان تاشقند کے خلاف تحریک کی محتاط طریقے سے حمایت کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کھیل واضح تھا، اگر انتظامیہ تحریک پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی تو وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مظاہرین کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر تحریک کو دبا دیا گیا تو جب تک ممکن ہوا وہ وزارت کی کرسی سے چمٹے رہیں گے۔ فضول باتوں سے باز رہیں۔ معاہدہ تاشقند پر بھٹو اور ایوب خان کے اختلافات جلد ہی منظر عام پر آنے لگے۔ الطاف گوہر نے اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے ایوب خان کو یہ تعصب انگیز مشورہ دیا کہ وہ معاہدہ تاشقند سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ ایوب خان نے اس تجویز پر بھٹو کو سخت الفاظ میں ڈانٹ پڑائی اور کہا کہ وہ اس طرح کی فضول باتوں سے باز رہیں۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ بھٹو کچھ دنوں کے لیے لاڑکانہ چلے گئے، جہاں وہ معاہدہ تاشقند کے بارے میں طرح طرح کی داستان ترازیاں کرنے لگے۔ انہوں نے بعض غیر ملکی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایوب خان نے تاشقند میں صرف ایک ہی معاہدے پر دستخط نہیں کیے، بلکہ وہاں اعلان تاشقند کے علاوہ ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا جسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ الطاف گوہر کے بقول کیونکہ یہ انکشاف خود وزیر خارجہ کر رہے تھے، لہٰذا صحافیوں کی اکثریت نے اسے درست تسلیم کر لیا۔ بھٹو جانتے تھے کہ ایوب خان حکومت میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، چنانچہ وہ اپنے آپ کو اعلان تاشقند سے بری الذمہ ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ بھٹو تاشقند میں ہونے والے مذاکرات میں پوری طرح شریک رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ ایوب خان نے اعلان تاشقند کے علاوہ کسی خفیہ معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے قطعی طور پر جھوٹ تھا، مگر بھٹو نے اس جھوٹ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ سچی افواہیں۔ اس سب ہیڈنگ کے ساتھ اردو پوائنٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، ملک بھر میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا کہ بھٹو کو ایوب خان کی کابینہ سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں اتنی جڑ پکڑ گئیں کہ 29 جنوری 1966 کو ایوب خان نے ان کی تردید کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ
ان کے اور بھٹو کے مابین کوئی اختلافات نہیں، اور کابینہ میں رد و بدل کی افواہ غلط ہے، جھوٹ ہے، مگر یہ افواہ غلط نہیں تھی۔ ایک جانب بھٹو خود کو ایوب خان کی کابینہ سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور دوسری جانب ایوب خان بھی انہیں فارغ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، بلکہ تلے بیٹھے تھے۔ معاہدہ تاشکند کے بعد بھٹو چند ماہ کابینہ میں شامل رہے، لیکن 17 جون 1966 کو حکومت نے یہ اعلان کر ہی دیا کہ صدر پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو خرابی صحت کی بنا پر لمبی رخصت پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس خبر سے پاکستان کی سیاسی فضا میں ہلچل مچ گئی۔ بھٹو نے بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور راولپنڈی سے بذریعہ ریل گاڑی کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ 22 جون 1966 کو وہ پہلے مرحلے میں لاہور پہنچے، یہاں عوام نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ 23 جون کو وہ لاڑکانہ اور 24 جون کو کراچی پہنچے۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر بھٹو کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس پرجوش استقبال سے متاثر ہو کر ہی بھٹو نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر پاکستان کی سیاست اور بھٹو لازم و ملزوم بن گئے۔ آج تک پاکستان کی سیاست بھٹو ہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ معاہدہ تاشکند پر دستخط ایوب خان کی سیاسی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوئے۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بنا پر پاکستانی عوام میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی، اور بالآخر ایوب خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پاکستانی عوام کا آج تک یہی خیال ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو تاشکند کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اور وہ جنگ جو خود حکومتی دعووں کے مطابق میدان جنگ میں جیتی جا چکی تھی، معاہدہ کی میز پر ہار دی گئی۔ یہ رپورٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ ہے، اور اس کے تخلیق کار ہیں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔